آج ہمارا موضوع ہے پہلگام ٹو آپریشن سندور دی انڈیا اسرائیل کاؤنٹر ٹیررزم الائنس۔ یہ صرف آج کا موضوع نہیں ہے بلکہ یہ اسرائیل کا ایک مشہور اخبار ہے دی یروشلم پوسٹ۔ یہ اس کے ایک آرٹیکل کی ہیڈ لائن بھی ہے، آپ دیکھیں یہ بالکل سیم ہیڈ لائن ہے، پہلگام ٹو آپریشن سندور دی انڈیا اسرائیل کاؤنٹر ٹیررزم الائنس۔ تو کیونکہ آپریشن سندور کا 1 سال مکمل ہو گیا ہے تو اس کو صرف انڈیا میں یہ نہیں کہا جا رہا کہ جی آپریشن سندور بڑا کامیاب تھا، اسرائیل میں بھی کہا جا رہا ہے جی بڑا کامیاب تھا، کیونکہ یہ آپریشن سندور میں انڈیا اور اسرائیل دونوں ایک دوسرے کے پارٹنر تھے۔ ہم پاکستان میں مارکہ حق کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور ہمارا یہ دعویٰ ہے جناب کہ مارکہ حق میں ہم نے بھارت اور اسرائیل کا جو الائنس تھا اس کو عبرتناک شکست دی، اور اس کی جو تصدیق ہے وہ بہت سے دنیا کے ممالک نے کی ہے، بار بار ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اس کی تصدیق کی ہے۔ تو میں اس آرٹیکل کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ اب جب کہ مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہو گیا اور اس کو پاکستان میں سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، اور بالکل کرنا چاہیے، اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں پاکستان کی تینوں مسلح افواج نے، پاکستانی عوام نے اور تمام جو اسکول آف تھاٹس تھے، پاکستان کے تمام شعبہ ہے زندگی کے جو لوگ تھے، انہوں نے متحد ہو کے بھارت اور اسرائیل کا جو اتحاد ہے اس کو شکست دی، تو سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ لیکن 1 سال مکمل ہونے کے بعد ہمیں اس سوال پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ کیا اب پاکستان اور بھارت کے درمیان دوبارہ کبھی جنگ ہوگی یا نہیں ہوگی۔ ایویڈنس جو ہے جو اس وقت میرے سامنے موجود ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ بھارت نے مارکہ حق میں اپنی عبرتناک شکست سے کوئی سبق نہیں سیکھا، وہ پاکستان کے خلاف دوبارہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ جارحیت کا ارتکاب کرنے کے منصوبے بنا رہا ہے۔ اور یہ جو یروشلم پوسٹ کا آرٹیکل ہے یہ اس کی ایک ایویڈنس ہے، یہ اس کی ایک گواہی ہے۔ یہ آرٹیکل لکھنے والی جو سیکیورٹی ایکسپرٹ ہے، خاتون ہے، وہ بھی انڈین ہے، اس کا نام ہے پوشالی لیس۔ پوشالی لیس جو ہے یہ جرمنی میں رہتی ہیں اور زیادہ وقت ان کا اسرائیل میں گزرتا ہے، اور اس آرٹیکل میں انہوں نے بھارت کو اور اسرائیل کو ایک دوسرے کا نیچرل اتحادی قرار دیا۔ اب آپ سوچیں ذرا کہ اسرائیل مڈل ایسٹ میں ہے، بھارت جو ہے وہ ساؤتھ ایشیا میں ہے، یہ ایک دوسرے کے نیچرل الائی کیسے ہو گئے؟ تو جب آپ تھوڑا سا غور کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ اسرائیل کا مسئلہ فلسطینی مسلمان ہے اور بھارت کا مسئلہ کشمیری مسلمان ہے، دونوں کو مسلمانوں سے بڑی نفرت ہے، یعنی کہ دونوں ممالک میں جو حکمران جماعتیں ہیں ان کو مسلمانوں سے بڑی نفرت ہے۔ اسرائیل جو ہے وہ فلسطینی مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتا ہے، ان کی نسل کشی کر رہا ہے، ان کے عورتوں اور بچوں کو قتل کر رہا ہے، اور بھارت یہی کچھ مقبوضہ جموں کشمیر میں کر رہا ہے۔ تو لہٰذا یہ دونوں ایک دوسرے کے نیچرل الائی ہیں، اور یہ جو آرٹیکل ہے اس میں یہی لکھا گیا ہے جناب کہ بھارت اور اسرائیل ایک دوسرے کے قدرتی اتحادی اس لیے ہیں کہ دونوں کو دہشت گردی کا سامنا ہے۔ یہ فلسطینیوں کو اور کشمیریوں کو دہشت گرد کہتے ہیں، حالانکہ فلسطین پہ بھی یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز ہیں اور کشمیر پہ بھی یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز ہیں، اور بھارت اور اسرائیل یہ دونوں جو ہیں یہ UN ریزولوشنز کو نہیں مانتے اور یہ انٹرنیشنل لاء کو اپنے جوتے کی نوک پہ لکھتے ہیں۔ تو اس آرٹیکل پہ اگر میں اس کی ساری تفصیلات تو آپ کو نہیں بتا سکتا، لیکن اس پہ اگر میں غور کروں، اس کا میں نٹ شیل نکالوں تو وہ یہ ہے کہ بھارت اور اسرائیل صرف پاکستان کو نہیں بلکہ ترکی اور ایران اور سعودی عرب اور کچھ دیگر مسلم ممالک جو کہ پچھلے 1 سال میں پاکستان کے ساتھ کھڑے رہے، یہ بھارت اور اسرائیل ان سب ممالک کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، خاص طور پہ ترکی کو۔ اس آرٹیکل میں انہوں نے بڑے فخر سے لکھا ہے کہ جب مئی 2025 میں بھارت نے آپریشن سندور شروع کیا تو بھارت نے پاکستان کے خلاف میڈ ان اسرائیل
ہیرپ ڈرونز استعمال کیے، اور آگے چل کے اس آرٹیکل میں کہا گیا ہے کہ پاکستان نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے جو بھارت کے خلاف ڈرون استعمال کیے وہ ٹرکش تھے، وہ ترکیے کے بیراکار TB2 ڈرونز تھے۔ اب یہ جو بیراکار TB2 ڈرونز ہیں، ان کی اہمیت میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ 2016 میں جب ان کو لانچ کیا ایک ٹرکش کمپنی نے، تو ان کا سب سے پہلا استعمال جو ہے یہ آذربائیجان اور آرمینیا کی لڑائی تھی۔ نگورنو کاراباخ ایک علاقہ ہے جو آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان ہے، آپ یہ کہہ لیں گے یہ ان کا مسئلہ کشمیر ہے۔ تو وہاں پر لڑائی ہوئی آذربائیجان کی اور آرمینیا کی، تو وہاں پہ آذربائیجان نے یہ والے ڈرون استعمال کیے بیراکار TB2 اور آرمینیا کو شکست دے دی، اور اس کے بعد پھر پاکستان نے یہ جو ڈرون تھے یہ ترکیے سے خریدے، اور ان کا استعمال جو ہوا مئی 2025 کی انڈیا پاکستان جنگ میں، تو اس پہ پھر بعد میں بہت سے آرٹیکل لکھے گئے کہ یہ جو ٹرکش ڈرونز تھے ان کا بڑا اہم کردار تھا۔ کردار تو اور بھی بہت سی چیزوں کا تھا، چائنیز ٹیکنالوجی کا بھی تھا، اور پاکستان ایئر فورس کے جو بہادر پائلٹ ہیں ان کی جو پروفیشنل سکل تھی اس کا بھی بڑا کردار تھا۔ لیکن یہ جو آرٹیکل ہے اس میں یہ ترکیے کے جو ڈرونز ہیں ان کا خاص طور پہ ذکر کیا گیا ہے۔